الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت کنز الکرامت امام عشق و محبت حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا کو فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کی جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سماء مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عشق رسول میں ڈوب کر بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ اور ہم یہاں پر جامع القرآن کامل الحیاء والایقان امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ چونکہ آج آپ کی شہادت کا دن بھی ہے، آج کا دن آپ کا عرس پاک بھی ہے، اس مناسبت سے ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے آج آپ اور ہم حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ وہ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے متعلق امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ در منصور قرآن کی سلک بہی، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھ و سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، کھلا پوش شہادت پہ لاکھ و سلام۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے نام کے متعلق ہم کچھ باتیں سماعت کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اصل نام عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو العمر ہے، امیر المؤمنین ذو النورین کامل الحیاء والایمان جامع القرآن سید الاسقیاء وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کے مشہور و معروف القابات ہیں۔ آپ کو امیر المؤمنین بھی کہا جاتا ہے، تمام مومنین کے امیر، ذو النورین دو نور والے، کامل الحیاء والایمان، حیا اور ایمان میں مکمل، جامع القرآن
قرآن کو جمع کرنے والے، سید الاسفیاء تمام صفیوں کے سردار، یہ آپ کے مشہور و معروف القابات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے آپ ایمان لائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی سرکار سیدنا صدیق اکبر کی کوششوں سے ایمان لائے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابت کے واقعات مشہور ہیں، آپ کی صحابت کے جو واقعات مشہور ہیں، ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے آپ کی صحابت کا کہ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہوئی، اور ایسی قحط سالی ہوئی کہ لوگ دانے دانے کو محتاج تھے۔ اسی اثنا میں پتا چلا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ مڑے ساز و سامان کے، اناج وغیرہ کا غلہ، گیہوں وغیرہ کے ساتھ 1000 اونٹ آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے 1000 اونٹ، آج کی ہماری زبان میں اگر کہیں تو 1000 کنٹینر آ رہے ہیں، 1000 کنٹینر مڑے ساز و سامان کے آ رہے ہیں۔ تو اس زمانے کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در و دولت پر حاضر ہوئے، بڑے بڑے جو بیپاری تھے وہ آپ کے گھر پر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ حضور ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کے 1000 اونٹ آ رہے ہیں مئے ساز و سامان کے۔ کہا تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہم آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کتنے میں دیں گے؟ کہا ٹھیک ہے چلو اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو ساری معاملات ہیں، یہ جو میٹنگیں ہیں، ہم بھی اپنے گھر پر جب کسی معاملات پر ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو لوگوں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ تمام بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، بیپاری تھے، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا حضور ہمیں پتا چلا ہے کہ 1000 اونٹ ہمارے ساز و سامان کے آ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساز و سامان جو ہے، وہ اناج ہے، جو غلہ ہے، وہ آپ ہمیں بیچ دیں تاکہ اچھے سے اچھا منافع ہم بھی کر سکیں۔ کہا ٹھیک ہے آپ مجھے کتنا دو گے؟ عثمان غنی فرماتے ہیں آپ مجھے کتنا دو گے؟ کہا حضور ہم آپ کو 10 کے 12 دیں گے۔ کہا نہیں، کوئی ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے حضور ہم آپ کو 10 کے 15 دیں گے۔ کہا نہیں، کوئی ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ پھر کوئی کہنے لگا ٹھیک ہے حضور ہم آپ کو 10 کے 17 دیں گے۔ کہا نہیں، کوئی ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو بزنس کمیونٹی کے جو بڑے بڑے بیپاری تھے وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور اس کے بعد کہنے لگے اے عثمان، جہاں تک ہمیں معلوم ہے مدینے کے سارے بیپاری تمہارے گھر پر ابھی موجود ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جو نہ ہو، سب یہاں پر ہے، اور ہم آپ کو 50% آفر کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بتائیے کہ آخر ایسا کون ہے جو ہم سے زیادہ تمہیں دے رہا ہے، جو ہم سے زیادہ تمہیں دے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان، ان کے جواب پر قربان کے ارشاد فرماتے ہیں میرے رب کا وعدہ ہے تم 1 دو میں 10 دوں، میرا رب مجھے 1 کے بدلے میں 10 عطا کر رہا ہے، اور اے مدینے کے باشندوں گواہ ہو جاؤ کہ وہ 1000 بڑے ساز و سامان کے میرے مسلمانوں پر صدقہ کر دیا، مسلمانوں پر صدقہ کر دیا۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اچھے سے اچھا منافع لے سکتے تھے۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ جب مارکیٹ میں کسی چیز کی کھپت ہوتی ہے تو انسان اچھے سے اچھا پروفٹ کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ وقت 62 سالی کا وقت تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی اس اناج سے اچھے سے اچھا وپار کر سکتے تھے، اچھے سے اچھا پروفٹ جمع کر سکتے تھے، مگر نہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا بھلا چاہا اور سارا کے سارا غلہ آپ نے مسلمانوں کو فری آف کاسٹ دے دیا، ایسے ہی دے دیا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اسی رات جب میں سویا مصطفیٰ پیارے خواب میں تشریف لائے، میرے آقا خواب میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک اوڑھے ہوئے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی نورانی چھڑی ان کے ہاتھوں میں موجود تھی، میرے مصطفیٰ نالے پاک
پہنے ہوئے تھے اور جلدی میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کا ارادہ ہے، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس میں جلدی میں ہوں، عثمان نے آج 1000 اونٹ اناج کا صدقہ کیا ہے، اللہ کریم نے عثمان کا یہ عمل قبول فرما کر جنتی حور سے ان کا نکاح فرما دیا ہے، میں وہی چاہتا ہوں، جنتی حور سے ان کا نکاح فرما دیا ہے، میں وہی چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شہدائیوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کاوشوں سے آپ ایمان لائے تو پتا چلا کہ سیدنا عثمان غنی کی جتنی بھی سخاوت کی یہ واقعات ہے اور جتنی بھی آپ کی نیکیاں ہیں وہ برابر صدیق اکبر کی خاطر میں بھی جمع ہو رہا ہے، اور سرکار صدیق اکبر کے خاطر میں بھی جمع ہو رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں ویسے تو تمام صحابہ کرام افضل و اعلیٰ، تمام صحابہ کرام کا مرتبہ افضل و اعلیٰ، مگر ان تمام صحابہ کرام میں سرکار سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ بلند و بالا ہے تو وہ ذات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں آپ کی شان وہ شان عظیم ہے کہ آپ نے مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ سے 3 مرتبہ جنت خریدی ہے، 3 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں مسجد نبوی شریف جو کہ کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی تھی، چھوٹی سی جگہ تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ اسی جگہ کی قریب میں بازو ہی میں ایک بڑا زمین کا ذخیرہ ہے، بڑی زمین ہے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کو بھی مسجد نبوی شریف میں داخل کر دیا جائے۔ جب تمام جلیل القدر صحابہ اس وقت میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں موجود تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بازو والی زمین بھی خرید کر مسجد نبوی شریف کو وسیع کر دی جائے۔ تو کون ہے ایسا شخص جو اس زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے؟ جو ایسا کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو ایسا کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ فوراً باہر نکلتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ اس زمین کا مالک کون ہے، پتا چلتا ہے کہ فلاں فلاں یہودی وہ زمین کا مالک ہے۔ اللہ اکبر، فوراً اس کے گھر جاتے ہیں، آن دا اسپاٹ 25,000 دینار میں اس مسجد کا سودا کرتے ہیں، اور سودا کرنے کے بعد وہ مسجد خرید کر مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بازو والی زمین عثمان نے خرید لی ہے، اور یا رسول اللہ آج آپ گواہ ہو جائیے کہ آج سے میں نے اس زمین کو آپ کی خوشنودی کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، خدا کے گھر کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ پیارے نے جب یہ سنا میرا آقا مسکرا دیے اور سرکار فرماتے عثمان تم پر جنت واجب ہو گئی، عثمان تم پر جنت واجب ہو گئی۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں کی ایک مرتبہ جو آپ نے مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ سے جنت خریدی، دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں پانی کی بڑی شارٹیج تھی، میٹھا پانی کہیں پر ملتا نہیں تھا، مسلمانوں کو بڑی دور دور تک پانی بھرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، اور مدینے میں ایسا نہیں تھا کہ پانی نہیں تھا، پانی کی قلت تھی، ایسا نہیں تھا، مدینے میں بھی پانی تھا، میٹھے پانی کے کنویں تھے، مگر وہ سارے کے سارے یہودیوں کے قبضے میں تھے اور وہ یہودی اسے بیچا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام جلیل القدر صحابہ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، قریب ہی ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہتے ہیں، بیر کہتے ہیں کنویں کو، اور روما اس کنویں کے مالک کا نام تھا، بیر روما، روما کا کنواں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ کون ہے ایسا شخص جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے،
جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. اللہ اکبر، کیا دل دیا تھا عثمان ذوالنورین کو میرے خدا نے کہ جب بھی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں اعلان فرماتے سب سے پہلے صدقہ تک کو لے جانے والا تھا تو عثمان ذوالنورین تھے. سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے عثمان ذوالنورین تھے. جب سرکار نے اعلان فرمایا کون ہے جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے وقف کرتے، فوراً ہاتھ کھڑے کر دیتے، عرض کرتے لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فوراً باہر نکلتے ہیں، پتہ کرتے ہیں روما کہاں پر ہے. پتہ چلا کہ فلاں فلاں باغیچے میں ہے. اس روما کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں روما تمہارا کنواں میں خریدنا چاہتا ہوں. پہلے تو روما عثمان غنی کو تعجب خیز نگاہوں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا عثمان تمہیں کس نے کہا کہ میں کنواں بیچنا چاہتا ہوں؟ کہا میں مگر خریدنا چاہتا ہوں. کہا نہیں مگر میں بیچنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ میں اسی سے پانی بیچ کر اپنے گھر کا اپنے بیوی بچوں کا گزر بسر کرتا ہوں، کہ تمہیں کنواں نہیں بیچ سکتا. کہا نہیں. عثمان غنی فرماتے میں تو ٹھان کر آیا ہوں کہ خرید کر ہی جاؤں گا، میں تو ٹھان کر ہی آیا ہوں خرید کر ہی جاؤں گا. کہا مگر میں بیچنا ہی نہیں چاہتا. حضرت عثمان غنی فرماتے ٹھیک ہے روما ایک کام کرو، ایک ترکیب میں تمہیں بتاتا ہوں جس میں میرا بھی فائدہ ہے تمہارا بھی فائدہ ہے، میرا بھی کام ہو جائے گا اور تمہارا بھی کام نکل جائے گا. کہا کیا فائدہ، کیا ترکیب ہے تمہارے ذہن میں؟ آپ فرماتے کہ مجھے تمہارا پورا کنواں نہیں چاہیے، پارٹیشن کر دو، آدھا مجھے دے دو، اس کے بدلے میں میں تمہیں 25,000 دینار دے رہا ہوں. 25,000 دینار آپ سمجھتے ہو آج کے زمانے کے لاکھوں کروڑوں روپے ہو گئے. 25,000 دینار دیتا ہوں اور آدھا جو ہے وہ تم اپنے پاس رکھو. روما سوچنے لگا کہ یہ تو بڑا فائدے کا سودا ہے کہ میرا تو کام بھی چلتا رہے گا، آدھے کنویں سے پانی بیچتا بھی رہوں گا اور پھر آدھا کنواں بیچ کر مجھے 25,000 دینار مل رہا ہے، اس سے میں دوسرا کاروبار شروع کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے چلو یہ فائدہ مجھے نظر آ رہا ہے. پارٹیشن کر دیا گیا، یہ بھاگ حضرت عثمان غنی کو بیچ دیا گیا، یہ روما نے اپنے پاس رکھا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے جب آدھا کنواں خرید لیا، آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا کہ روما کا آدھا کنواں میں نے خرید لیا ہے. اے مسلمانوں اب تمہیں پانی بھرنے کے لیے دور و دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں کسی سے خریدنے کی ضرورت ہے. جاؤ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کنواں آدھا کنواں وقف کر دیا ہے، تم اس میں سے بلا حساب و کتاب تم اس میں سے پانی بھر سکتے ہو. اللہ اکبر. سارے کے سارے مسلمان وہاں سے پانی بھرنے لگے. جب یہودیوں کو پتا چلا تو یہودی بھی عثمان ذوالنورین کے پاس آئے، کہنے لگے عثمان ہمیں بھی تمہارے کنویں سے پانی بھرنے دو. تو حضرت سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں ٹھیک ہے، سارے مسلمان جب پانی بھر کر چلے جائے وہاں پر کوئی نہ ہو تو تم بھی اس پانی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، اس کنویں سے تم بھی پانی بھر سکتے ہو. اللہ اکبر. اب روما انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے مجھ سے پانی خریدے، مگر حضرت عثمان غنی نے اپنا آدھا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. کون تھا جو کنواں پوری ہونے کے بعد خریدنے جاتا، پانی خریدنے جاتا؟ اب تو روما وہاں پر بیٹھنے لگا، کوئی پانی خریدنے نہ آیا تو روما کہنے لگا کہ چلو اب یہ آدھا کنواں بھی عثمان غنی کو ہی بیچ دیا جائے. حضرت عثمان غنی کے دولت قدے پر پہنچا، کہنے لگا اے عثمان اب یہ آدھا کنواں جو بچا ہے میرے پاس یا میرے کسی کام کا نہیں ہے، تم نے مسلمانوں کے لیے آدھا کنواں وقف کر دیا ہے، تو اب کوئی میرے پاس کنواں پانی خریدنے نہیں آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آدھا کنواں بھی تم ہی خرید لو. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں اے روما آدھے کنویں سے میرا کام چل رہا ہے، مجھے تیرے دوسرے آدھے کنویں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے، روما کہتا ہے اے عثمان میں تمہیں التجا کرتا ہوں کہ آدھا کنواں بھی لے لو اور مجھے اس سے چھٹکارا دے دو. میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے 25,000 دینار میں تم نے مجھ سے آدھا کنواں خریدا ہے، دوسرے 25,000 دینار لے کر تم آدھا دوسرا بھی کنواں خرید لو. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں روما جب میں پہلے آیا تھا غرض میری تھی مجھے مصطفیٰ کو راضی کرنا تھا، مجھے مصطفیٰ کو راضی کرنا تھا. اب تو آیا ہے اپنی غرض لے کر 25,000 بہت زیادہ بول رہا ہے. پتا چلا کہ بزنس کے معاملے میں مسلمان بڑا ذہین ہوا کرتا ہے، بڑا ذہین ہوا کرتا ہے. اب زیادہ بول رہا ہے، ہاں نہ کرتے 13,000 میں ٹن ہوا، 50,000 میں بیچنے آیا تھا، 38,000 میں سودا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 38,000 میں سودا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
پورا میر روما خرید لیا. مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عثمان نے پورا میر روما یعنی روما کا پورا خرید لیا ہے, اور یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے, آپ کی خوشنودی کی خاطر خدا کی رضا کے لیے پورا میر روما مسلمانوں کے لیے وقف کر رہا ہوں. یا رسول اللہ جو چاہے جب چاہے اس میں سے پانی بھر سکتا ہے. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرائے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی, اور رسول اللہ فرماتے عثمان جاؤ تم پر جنت واجب ہو چکی ہے, تم پر جنت واجب ہو چکی ہے. یہ دوسری مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ نے جنت خریدی. تیسری مرتبہ جنگ تبوک کا وہ موقع, اللہ اکبر, جب مسلمانوں کے حالات بڑے خستہ تھے, مسلمانوں کے پاس کوئی سواری بھی موجود نہ تھی, مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی نہ تھا جنگ کا, اور یہاں تک کہ اناج کی بھی قلت تھی. مسلمانوں کے پاس, مجاہدین کے پاس کھانے کے لیے بھی ایک دانہ تک نہیں تھا. مسلمانوں کے پاس جب یہ سارے وسائل نہ تھے, مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مسجد نبی شریف میں جمع فرمایا. جب پتا چلا کہ کفار تبوک پر حملہ کرنے والے ہیں, میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے سرکار, اور ایک فصیح و بلیغ خطاب فرمایا اور مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جذبہ دلایا. اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, کون ہے ایسا شخص جو مسلمانوں کو ساز و سامان عطا کرے, مسلمانوں کو سفر کا سامان مہیا کر دے, اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دے کہ مسلمانوں کے پاس ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان غنی پھر سے سبقت لے گئے, ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان حاضر ہے, یا رسول اللہ سو ساز و سامان کے ساتھ میں عطا کرتا ہوں, سو ساز و سامان کے ساتھ میں عطا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, وہ بیٹھ گئے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی اور پھر اعلان فرمایا کہ کون ہے ایسا شخص جو مسلمانوں کے لیے سفر کا سامان مہیا کر دے اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دے, اس لیے کہ سو سے بھی کام نہ چلے گا. کون ہے جو مزید دے؟ عثمان غنی پھر ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 200 ساز و سامان کے ساتھ میں دے رہا ہوں, 200 ساز و سامان کے ساتھ میں دے رہا ہوں. پھر سرکار نے اشارہ کر کے دکھایا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ کون ہے ایسا شخص جو مسلمانوں کے لیے ساز و سامان مہیا کر دے, اناج پانی کا انتظام کر دے, اس لیے کہ 200 سے بھی کام نہ چلے گا. پھر سرکار عثمان غنی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, یا رسول اللہ 300 ساز و سامان کے ساتھ میں عطا کر رہا ہوں, ساز و سامان کے ساتھ میں عطا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اتنے راضی ہوئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے منبر سے نیچے اترے اور یہ کہتے ہوئے اترے کہ عثمان اب تم کچھ بھی کرو, جنت تم پر ہمیشہ کے لیے واجب ہو چکی ہے. اب تم کچھ بھی کرو, جنت تم پر ہمیشہ کے لیے واجب ہو چکی ہے. اور آپ جانتے ہو کتنے اونٹ صدقہ کیے آپ نے؟ بولو جلدی. 300 نا. جب دینے کی باری آئی, مسجد میں جب چندہ ہوتا ہے کہ میں 3000 لکھواتا ہوں, میں 5000 لکھواتا ہوں, ان کا نام تو درج کر لیا جاتا ہے, تو لکھنے والے کو ہی بیچارے کو اس کے دروازے تک جانا پڑتا ہے کہ یار تم نے لکھوایا تھا کب دے رہے ہو. مگر یہ حضرت عثمان غنی تھے, جب دینے کی باری آئی 300 اونٹ دیے تھے نا, 300 اونٹ دیے تھے نا. آپ فرماتے کہ میں نے کتنے کہا تھا؟ کہا 300. کہا نہیں, پہلے میں نے کتنے کہا تھا؟ کہا 100. بولے پھر میں نے کتنے کہا تھا؟ 200. پھر کتنے کہا تھا؟ 300. آپ فرماتے ہیں سب کو پلس کرو, کتنے ہوئے 600. آپ فرماتے ہیں مزید 300 میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں. 900 اونٹ آپ نے بڑے ساز و سامان کے مسلمانوں کے لیے وقف کیے. 900 اونٹ بڑے ساز و سامان کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے. اللہ اکبر. میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں, آپ غور کریں کہ جب کوئی شخص ایسے ہی کہیں پر بیٹھا ہو, ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, ایک شخص جس کو چائے کی طلب لگی ہے اور بیٹھا ہے کہ کوئی آئے اور مجھے کسی کا انتظار کر رہا ہے, مگر وہ شخص آ نہیں رہا. اچانک
ایک ایسا شخص چائے لے کر آیا کہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ آنے والا ہے، اندازہ بھی نہیں تھا، اور وہ چائے اور ناشتہ دونوں ساتھ میں لے کر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یعنی ہم یہ کیا ہے اس کو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جانتے نہیں کہ یہ کیا ہے، بلکہ ہم خوشی میں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ کیوں کیا ہے، یہ آپ نے تکلیف کیوں کی، یہ کیا ہے، ہم خوشی کے مارے کہتے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا عثمان غنی نے 900 اونٹ بڑے ساز و سامان کے دیے، اور جب مصطفیٰ پیارے جو وہاں پر تشریف لائے، سرکار کو تو 300 کا اندازہ تھا، جب 900 دیکھے مصطفیٰ پیارے فرماتے عثمان یہ کیا ہے، عثمان یہ کیا ہے، عثمان یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ پیارے اس وقت اتنے خوش ہوئے کہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ایسے ہاتھ اٹھائے کہ مصطفیٰ پیارے کی بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس وقت سرکار نے عثمان غنی کے لیے ایسی دعا فرمائی کہ ایسی دعا نہ میں نے پہلے کسی صحابی کے لیے سنی، نہ مصطفیٰ پیارے کی حیات مقدس تک نہ میں نے کسی اور کے لیے سنی۔ ایسی عظیم دعا مصطفیٰ پیارے نے حضرت عثمان کے لیے فرمائی، ایسی عظیم دعا تاریخ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدان کی ہوگی 3 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ سے جنت کری۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی تاریخ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، اور اے مسلمانوں گواہ رہنا، مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں مسلمانوں گواہ رہنا، جنت میں میرا رفیق، میرا دوست، میرا عثمان ہے، میرا عثمان ہے۔ یہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج ہی کے دن 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی، تو عید غدیر کے نام پر مولا علی کی محبت کی آڑ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشیاں منائی جاتی ہے، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھی آج اس طرف رواں دوا ہے اور عید غدیر کی خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہداء جو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ فرمایا تھا نا، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، تو یاد رکھے یہاں مولا سے مراد خلافت بلا فصل نہیں، بلکہ یہاں مولا سے مراد محبوب ہے۔ گویا مصطفیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہے، علی بھی اس کے محبوب ہے۔ یہاں خلافت کا تو اعلان ہی نہیں ہے، یہاں خلافت کا 3 نقاط میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر 3 نقطے والی بات یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کر دوں گا۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا من قلت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، یہ اعلان کہاں پر ہوا تھا؟ غدیر خون کے مقام پر، ہے نا؟ غدیر خون ایک تالاب والی جگہ، مدینے سے واپسی پر یہ تالاب والی جگہ تھی جسے غدیر خون کہا جاتا ہے۔ اس تالاب کا نام ہی تھا غدیر، کہتے ہیں تالاب کو، اور خون اس جگہ کا نام۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہداء تو یہ غدیر خون کے مقام پر جہاں تالاب والی جگہ تھی، وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان فرمایا تھا واپسی پر جب قافلے یہاں پر آ کر پڑاؤ کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا کرتے تھے۔ سارے قافلے جب مدینے سے واپسی ہوتی تھی تو یہیں پر آرام کیا کرتے تھے، پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت مولا علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کرنا ہوتا تو اس کے لیے سب سے بہترین جگہ حجۃ الوداع کا خطبہ تھا نا۔ وہاں پر تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ تھے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ تھے، اور نہ جانے کہاں کہاں سے مسلمان آئے تھے، نہ جانے کہاں سے مسلمان آئے تھے، رجال الغیب بھی وہاں پر موجود تھے، اور نہ جانے کیسی کیسی ہستیاں وہاں پر موجود تھی۔ تو علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں پر اعلان کرتے۔ کیا ضرورت پڑی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واپسی پر جبکہ یمن کے کچھ لوگ اور مدینے کے کچھ لوگ رہ گئے تھے، باقی سب تو وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے تھے،
حجت الوداع خطبہ سننے کے بعد سب اپنے اپنے گھر پہ چلے گئے تھے. اب چند مسلمان رہ گئے تھے, یہاں پر آ کر علی کی خلافت کا سرکار اعلان کرتے. بات سمجھ میں نہیں آتی, بات سمجھ میں نہیں آتی. دوسری بات, میری پیارا کا الصلوۃ والتسلیم کا شہدا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری کے جتنے بھی خطبے ہیں, کل ایک ویڈیو جو میرا بہت وائرل ہوا اسی تعلق سے بدین خون کی حقیقت, تو اس میں کسی نے ٹیگ کیا ہے, کسی نے میسج کیا ہے کہ آپ کو چاہے جتنا ہی علی سے جلنا ہو جلو, ہم تو بدین خون والے ہی ہیں اور ہم اسی کو مانتے ہیں. یہ ساری باتیں تو میں نے کہا کہ چاہے یہ تو بتا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سارے خطبے اٹھا کر مستند حوالے کے ساتھ مجھے ایک حوالہ بتا دو کہ جہاں پر علی نے کہا ہو کہ میں مصطفیٰ پیارے کے بعد خلیفہ بلا فصل تھا, ابو بکر نے خلافت چھینی. ایک مستند حوالہ مجھے بتا کر ایک کہا نہیں یہ تو نہیں ہے. تو میں نے کہا جاہل, تو سب سے بڑا عالم ہے یا علی سب سے بڑا عالم ہے؟ علی کو علم ہے یا تجھے زیادہ علم ہے؟ ایک حوالہ کوئی نہیں بتا سکتا اس تعلق سے کہ علی نے اعلان کیا ہو کہ میں خلیفہ بلا فصل ہوں. تیسری بات, میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدا جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رمضان شریف میں حملہ ہوا, رمضان شریف میں جب آپ پر اٹیک ہوا اور قریب شہادت ہوا, قریب تھا کہ آپ کی روح قفص سری سے پرواز کر جاتی, کسی نے کہا کہ حضور آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیجیے. مولا علی سے کسی نے کہا کہ حضور سننے والی بات ہے, سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے, آپ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیجیے. تو جانتے ہو مولا علی نے کیا کہا تھا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں خلیفہ کا اعلان نہیں کروں گا. اچھا مولا علی کون سے خلیفہ ہے؟ چوتھے نمبر کے نا. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں گا, کسی کو نومینیٹ نہیں کروں گا. فرمایا کیوں نہیں کرو گے؟ تو آپ فرماتے ہیں آقا نے بھی اپنے بعد کسی کو نومینیٹ نہیں کیا تھا. کیا فرماتے ہیں؟ آقا نے بھی رسول اللہ کی حیات ظاہری کی ساری کتابیں اٹھا کر ابھی بھی مجھے بتا دو کہ رسول اللہ نے اپنے خطبے میں یا حجت الوداع کے خطبے میں یا مسجد نبی شریف کے منبر میں یا خانہ کعبہ کے صحن میں کبھی بھی سرکار کا ایک جملہ کوئی بتا دے کہ رسول اللہ نے کہا ہو کہ میرے بعد صدیق میرا خلیفہ ہوگا. ایک جملہ کوئی بتا دے, ایک جملہ کوئی بتا دے نہیں. مولا علی کہتے ہیں کہ میں کسی کو نومینیٹ نہیں کروں گا, اس لیے کہ رسول اللہ نے بھی اپنی حیات ظاہری میں خلیفہ کسی کو نومینیٹ نہیں کیا تھا. رسول اللہ نے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا. تو پھر کیا کیا تھا؟ تو فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں, یہ مولا علی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ تو پھر کیا کیا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے رسول نے تو یہ فرمایا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں میرے رسول نے تو یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس پر جمع کر دے گا جو تم سب سے زیادہ بہتر اور اللہ کا محبوب ہوگا. اللہ تم سب کو اس پر جمع کر دے گا. اللہ تعالیٰ اور تمام مومنین جس سے راضی ہوں گے اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں جمع کر دے گا. تو پھر حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں جب حضور نے متعین نہ کیا تھا تو ہم سب ابو بکر پر راضی ہو گئے, ہم سب ابو بکر پر راضی ہو گئے کیونکہ وہی ہم سب سے افضل تھے اور ابو بکر ہی اس وقت اہل تھے اس منصب کے لیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر ہی اس وقت سب سے افضل تھے, ہم میں ابو بکر ہی افضل تھے اور وہی اس لائق تھے اس منصب کے. علی کہہ رہے ہیں وہی اس لائق تھے اس منصب کے. تو ہم نے ان کی خلافت کو قبول کر لیا, تو ہم نے ان کی خلافت کو قبول کر لیا, تو میں بھی متعین نہ کروں گا. مولا علی شہادت کے وقت کہتے ہیں میں بھی متعین نہ کروں گا, میرے بعد جو تم میں افضل ہوگا اللہ تعالیٰ تم سب کو اس پر جمع کر دے گا. مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن افضل تھے, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آپ پر جمع کر دیا اور آپ خلیفہ مقرر ہوئے.
تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں تو یہ بے تکی باتیں نہ کرے کہ معاذ اللہ رب العالمین سرکار سیدنا صدیق اکبر کو غازی قرار نہ دے کہ آپ نے ان کا حق چھین لیا تھا مولا علی کا. یاد رکھے یہاں پر من کنت مولا سے مراد خلافت بلا فصل ہرگز نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین عید غدیر منا کر صحابہ کرام کی گستاخوں کی صفوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کرو. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اور جانتے ہو کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سے کیسی محبت کرتے تھے, کیسی محبت کرتے تھے. حالانکہ سرکار سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ مقرر ہوئے تھے اس وقت حضرت مولا علی موجود نہیں تھے. اب یہ واقعہ بڑا طویل ہے. مولا علی اس وقت موجود نہیں تھے. ہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں ناراض ضرور ہوئے تھے کہ مشورہ کیوں نہیں ہوا. ابھی واقعہ بڑا تفصیلی چلا جائے گا. مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا علی اگر ابھی بھی تم راضی نہیں ہو تو ہم کسی اور کو نومینیٹ کر دیتے ہیں. تو سرکار مولا علی کا جواب سنو. مولا علی کہتے ہیں قدمک رسول اللہ فی امر دینینا فمن الذین یؤخرک فی دنیانا. اے ابو بکر جب رسول اللہ نے آپ کو ہمارے تمام دینی امور میں سردار مقرر کیا ہے تو دنیاوی امور میں بھی آپ ہی ہمارے سردار رہو. جب دینی معاملات میں خدا نے تمہیں ہمارا سردار کر رسول اللہ نے آپ کو ہمارا سردار بنایا ہے تو یا ابو بکر دنیاوی معاملات میں یعنی خلیفہ کے معاملات میں بھی آپ ہی ہمارے سردار رہو گے. یا ابو بکر مجھے تمہاری خلافت تسلیم ہے. یہ مولا علی نے فرمایا تھا. تو صحابہ کرام کو معاذ اللہ رب العالمین گالیاں نہ دو, صحابہ کی گستاخی نہ کرو, ان کی گستاخوں کی صفوں میں کھڑے نہ ہو جاؤ. عید غدیر کا اہل سنت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سنو. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے بعد میرے صحابہ کے معاملے سے ڈرتے رہنا, میرے بعد میرے صحابہ کے معاملے سے ڈرتے رہنا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں ان کا ذکر تعظیم و توقیر سے کرنا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ان کی رفاقت کا حق ادا کرنا. میرے بعد انہیں دشنام و عیوب کے تیر کا نشانہ نہ بنانا. بس جو انہیں دوست رکھے گا وہ میری دوستی کے لحاظ سے انہیں دوست رکھے گا. یعنی جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا, اور جو ان سے دشمنی کرے گا وہ میرے ساتھ دشمنی رکھنے کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھے گا. یعنی جو رسول اللہ کا دشمن وہ صحابہ کا دشمن, اور جو صحابہ کا دشمن وہ رسول اللہ کا دشمن. اور رسول اللہ کے فرماتے ہیں انہیں غضبناک نہ کرنا. وہ جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا, اور جس نے اللہ کو غضبناک کیا خدا جلد ہی اس کی پکڑ کرے گا اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دے گا, اس کو عذاب دے گا. میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں یہ صحابہ وہ جماعت ہے. اللہ اکبر, ان جیسی جماعت نہ پہلے مصطفیٰ سے پہلے کبھی پیدا ہوئی ہے نہ صبح قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے. وہ صحابہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی النجوم بحیہم اہتدیتم اہتدیتم, کہ میرے صحابہ مثل ستارہ ہے, ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے, ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں اور حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین, اللہ اکبر, ذوالنورین آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے دو نور والا, کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر دونوں بیٹیاں اپنی حضرت سیدتنا رقیہ اور حضرت سیدتنا ام کلثوم, حضرت رقیہ کا ایک وصال ہوا تو حضرت ام کلثوم رسول اللہ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت سیدنا عثمان غنی سے کر دیا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں قسم اس وحدہ لا شریک جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے, اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ضرورت پڑتی تو یکے بعد دیگر عثمان ذوالنورین کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. وہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا اللہ اکبر امام اس کو محبت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں باتیں تو بہت زیادہ ہے,
وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ الرحمن پھر کبھی موقع ملا تو اس بات کو آگے کنٹینیو کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، خلفائے راشدین سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو گستاخان صحابہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ صحابہ کرام کی محبت والوں میں فرمائے اور انہی کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں خاتمہ بالخیر مدینے میں و بغداد معلیٰ میں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔